عارف کا مکاشفہ اور اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی چند آیات خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے. اور آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ مکاشفہ کی کتاب کے بارے میں ہے. پیشن گوئی اور جسمانی تکمیل کا مکاشفہ جو خدا نے ہمیں دیا ہے. اور آج ہم سیکھیں گے خدا کے کلام میں سے کہ مکاشفہ کا جو پہلا باب ہے اس کی پہلی کتنی آیات ہے. یہ ٹوٹل 20 آیات ہیں اور ان 20 آیات کے اندر آج ہم دیکھیں گے کہ یہ پہلے باب سے لے کر مکاشفہ کی جو پہلی 20 آیات ہیں یہ مکاشفہ کی کتاب کا خلاصہ اور نتیجہ ہے جو خدا نے یسوع مسیح کا مکاشفہ جو دیا گیا یوحنا کو جو پتمس کے جب جزیرے میں تھا تو خدا نے اس سے ہم کلام کیا. اور ہم سیکھیں گے خدا کے کلام میں سے. آئیں میرے ساتھ پڑھیں بائبل میں پہلی آیات سے. اگر 20 آیات پڑھیں گے تو وہ بہت لمبا ہو جائے گا لیکن ہم پھر اس میں سے چند مواد کی باتیں جو ہماری نصیحت کے لیے ہے ہم سیکھیں گے. یسوع مسیح کا مکاشفہ جو سے خدا کی طرف سے اس لیے ہوا کہ اپنے بندوں کو وہ باتیں دکھائیں جن کا جلد ہونا ضرور ہے. اور اس نے اپنے فرشتہ کو بھیج کر اس کی معرفت نے اپنے بندہ یوحنا پر ظاہر کیا جس نے خدا کے کلام اور یسوع مسیح کی گواہی یعنی ان سب چیزوں کی جو اس نے دیکھی تھی شہادت دی. اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا اور اس کی سننے والے اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں کیونکہ وقت نزدیک ہے. پھر ہم پڑھیں گے ایک اور آیات اس کے 7 آیت. دیکھو وہ بادلوں کے ساتھ آنے والا ہے اور ہر ایک آنکھ اس سے دیکھے گی اور جنہوں نے اسے چھیڑا تھا وہ بھی دیکھیں گے اور زمین پر کے سب قبیلے اس کے ثواب سے چھاتی پیٹیں گے. بے شک آمین. خداوند خدا جو ہے اور جو تھا اور جو آنے والا ہے یعنی قادر مطلق فرماتا ہے کہ میں الفا اور اومیگا ہوں. آمین. میرے عزیزو یہ جو مکاشفہ کی کتاب ہے مکاشفہ کا مطلب کھولنا راز ہے بھید ہے کسی چیز کو اوپن کرنا. اور یہ مکاشفہ کی کتاب اور اس کے پہلے باب سے لے کر 20 آیات تک کمپلیٹلی یہ آنے والے وقت اور دور کے بارے میں خلاصہ اور نتیجہ ہے. بائبل میں ہم سیکھیں گے کہ یوحنا عارف کا جو مکاشفہ ہے لکھا ہے کہ یسوع مسیح نے جب برگشتگی ہو گئی اور پھر لکھا ہے جب خدا ان 7 کلیسیوں کے نام یوحنا عارف کو خدا رویا میں لے جاتا ہے لکھا پھر وہ آسمان پر اٹھایا گیا اور اس نے رویا دیکھی اور ان 7 کلیسیوں کے نام خدا نے انہیں دیے اور ان کے نام کیا لکھا خط لکھا. خط ہم کس وقت لکھتے ہیں کہ جب ہمیں کسی کی ضرورت ہوتی ہے کسی کو کوئی پیغام کوئی میسج کرنا ہو تو پھر ہم اس کو خط لکھتے ہیں کہ وہ نہایت ضروری ہے. وہ ہماری کالز کا ہماری بات کا کوئی جواب نہیں دے رہا چلے اگر اس کو میسج کرتے ہیں تو شاید وہ میسج سن کے وہ ہمیں کوئی رپلائی کرے گا. آج کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے جس میں ہم سیکھیں گے کہ پہلا جو عنوان ہے وہ توبہ اور لڑنا ہے اور غالب آنا ہے. یہ 3 چیزیں مکاشفہ کی کتاب ہمیں سکھاتی ہے کہ جو غالب آتا ہے بائبل میں لکھا ہے اس پہلے باب کی 20ویں آیت ہے جو خلاصہ ہے جو غالب آتا ہے
لکھا ہے کہ وہ 12 برکات حاصل کرتا ہے، وہ 12 قبیلوں میں شامل ہوتا ہے جو خدا کے چنے ہوئے لوگ ہیں، خدا کے 12 قبیلے ہیں۔ یہ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے نمبر 1 کہ وہ 12 برکات کو حاصل کرتا ہے۔ 12 برکات کون کون سی ہیں؟ اگر ہم سیکھیں گے تو کافی لمبا ہے، لیکن شارٹ میں یہ ہے کہ 12 برکات ان کے نام کتاب حیات میں لکھے جائیں گے، وہ زندگی کے درخت کے پاس آنے کا اختیار پائیں گے، انہیں ایک نام دیا جائے گا، پھر ان کا نام کتاب حیات میں ہوگا۔ اس طرح سے تمام 12 برکات جو خدا اسے دے گا پر جو غالب آئے گا۔ اور 7 جو کلیسیاں ہیں، خدا نے اعلان کرتا ہے کہ وہ کیا کریں؟ توبہ کریں، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے 7 کلیسیوں کو خدا نے پیغام بھیجا اور یوحنا کو خدا نے مقرر کیا۔ یوحنا وہ رویا دیکھتا ہے جسمانی طور پر، لیکن اس وقت بائبل میں لکھا ہے خدا روح ہے اور خدا کو کسی نے نہیں دیکھا، لیکن خدا یوحنا پر یہ بھید ظاہر کرتا ہے فرشتہ کے ذریعہ سے۔ پیغام ہم نے سیکھا ہے کلام میں سے کہ خدا جب پیغام بھیجتا ہے، مکاشفہ کا جو الہام ہے، جو پیشن گوئی، پہلے خدا فرشتے کو دیتا ہے اور فرشتہ یسوع کو دیتا ہے اور یسوع یوحنا کے آگے ٹرانسفر کرتا ہے تاکہ یہ مکاشفہ، یہ بھید جو ہے ان کلیسیوں تک پہنچ جائے۔ اور یوحنا جو ہے فرشتے کی مانند بن کر اس پیغام کو لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ ان 7 کلیسیوں کے نام وہ خط بھیجتا ہے کہ توبہ کرو۔ وہ کہتا ہے میں تیرے کام جانتا ہوں اور تیرا یہ بھی دیکھتا ہوں کہ تو نکیلیوں کی تعلیم کو نہیں مانتا۔ اور یہ نکیلوں کی تعلیم کون سی ہے؟ جھوٹی تعلیمات، یہ فقی اور فرشتوں کی تعلیمات ہیں جو انسانی تعلیمات ہیں۔ خدا کہتا ہے انہیں فرما کہ یہ توبہ کریں، کیونکہ بائبل میں لکھا خدا کے ہاتھ میں 7 چراغ دان تھے۔ جب یوحنا نے دیکھا تو وہ 7 چراغ دان کیا تھے؟ وہ 7 کلیسیائیں تھیں۔ خدا انہیں پیغام بھیجتا ہے، خدا انہیں اعلان کرتا ہے کہ یہ میرا پیغام انہیں بھیج دے کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اپنی زندگی کو بدلے۔ میں جانتا ہوں ان کی محنت کو، ان کی ایفرٹ کو، پر کیا ہے ان کے دل مجھ سے کیوں؟ کہ یہ قوم، یہ امت ہونٹوں سے تو میرا اقرار کرتے مگر ان کے دل مجھ سے دور ہے۔ خدا انہیں پیغام بھیجتا ہے کیونکہ انہوں نے ان 7 کلیسیوں میں آغاز تو رول کو سے کیا، انہوں نے آغاز تو خدا کے خیمہ سے کیا، پر اس خدا کے خیمہ میں، خدا کے مقدس کے اندر انہوں نے خدا کو کیا دیا؟ دھوکہ دیا۔ کیسے دھوکہ دیا؟ کچھ لوگوں نے، اگر ہم سیکھیں تو کچھ لوگ بائبل میں لکھا ان کا پیٹ ہی ان کا کیا ہے؟ خدا ہے۔ پھر اگر ہم دیکھتے ہیں تو منسٹریز کے اندر، چرچز کے اندر، ڈینومینیشنز کے اندر وہ پاسٹرز ہیں، وہ خادمین ہیں جن کو سیلری دی جاتی ہے، اور وہ کس کی منادی کرتے ہیں؟ چرچ کی، منسٹری کی منادی کرتے ہیں جو انہیں سکھایا جاتا ہے۔ پر اکارڈنگ ٹو بائبل خدا ہمیں سکھاتا ہے کہ اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا اور اس کی سننے والے اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والے مبارک ہے۔ مبارک وہی شخص ہے، غالب وہ آئے گا جسے 12 برکات دی جائے گی۔ لکھا ہے کہ خدا فرماتا ہے انہیں یہ خط لکھ دے، انہیں آگاہ کر دے، کیونکہ پھر دھوکہ، تباہی ہوگی، اور پھر لکھا ہے کہ خدا پھر انہیں برباد کرے گا۔ جو کوئی اس کتاب میں سے بڑھائے گا یا گھٹائے گا، پھر لکھا خدا کے کلام میں جتنی آفتیں اس میں لکھی ہوئی ہے وہ سب اس پر نازل ہوگی۔ یاد رکھیں کہ اگر اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا اور اس کے اندر جو کچھ لکھا ہے سننے والے مبارک ہے، تو پھر لکھا جو اس پر عمل کرنے والے نہیں ہوں گے ان کے لیے کیا پھر ہوگی؟ لعنت ہے۔ خدا فرماتا ہے
کہ اس نبوت کی کتاب کا، کیونکہ یہ یسوع مسیح کا مکاشفہ ہے، اور مکاشفہ کی جو کتاب ہے یہ سمجھنا بہت مشکل ہے، لیکن جہاں پر خدا کا روح القدس آتا ہے تو وہ پھر ہمیں سمجھاتا ہے، ہمیں گائیڈ کرتا ہے۔ بائبل لکھا ہے ہمیں ان الفاظ کو سیکھنا ہے۔ پھر لکھا ہے کہ 12 برکات خدا اسے دے گا، اور پھر جو 12 برکات ہوں گی پھر اس کے وسیلہ سے وہی لوگ، چنے ہوئے لوگ، لکھا اس کوہ سیون پر جائیں گے جہاں 12 قبیلے، 1,44,000 پیغمبر اور سفید جاموں میں بڑی بھیڑ جو ہے وہ اس کوہ سیون میں جائیں گی، جہاں خدا اور ان کے لوگ اس جگہ پر سکونت کریں گے۔ نیا آسمان اور نئی زمین خدا تخلیق کرتا ہے۔ یہ زمین، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے آدم کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا اور اس وجہ سے زمین کیا ہوئی؟ لعنتی ٹھہرائی۔ کیونکہ خدا پاک ہے اور خدا انتظار کر رہا ہے کہ میں جلد از جلد اس زمین پر آؤں اور اپنے لوگوں کے ساتھ سکونت کروں، اور وہ بادشاہی جو 1000 سالہ بادشاہی ہے، جو نہ ختم ہونے والی بادشاہی ہے، یسوع آپ کے ساتھ اور میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ پر وہ چاہتا ہے کہ ہم کیا کریں؟ توبہ کریں۔ ہم کیا کریں؟ توبہ کریں۔ فلادلفیا کی کلیسیا کو وہ لکھتا ہے، سمرنا کی کلیسیا کو لکھتا ہے، پرگمن کی کلیسیا کو لکھتا ہے، تھواتیرا کی کلیسیا کو خدا لکھتا ہے کہ انہیں بھیج۔ اور یوحنا اس بات کی گواہی دیتا ہے، کیونکہ گواہی وہی دے سکتا ہے جو چشمدید گواہ ہوگا۔ یوحنا اس بات کا چشمدید گواہ ہے، اور یوحنا نے یہ باتیں دیکھی کہ کلیسیا کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے، اور جو خادمین ہے، جو پاسٹرز ہے، جو خدا کے کلام کو مروڑ رہے ہیں، توڑ رہے ہیں، اور خدا سے منکر ہے، اور خدا کی باتیں بتانے کی بجائے انسانی خیالات کی تعلیم دے رہے ہیں، نکیلیوں کی تعلیم دے رہے ہیں۔ اب فلمیں دیکھی ہیں نا آپ نے؟ فلمیں دیکھی ہیں، اصلی ہوتی ہیں، کتنی کتنی گولیاں لگتی ہیں، کوئی مرتا ہے تو ہم بڑی واہ یار بڑا ونڈرفل، دیکھو اس کو اتنی گولیاں لگ گیا بچ گیا، ہم بڑے خوش ہوتے ہیں۔ یہ نکیلیوں کی تعلیم ہے، وہ کہانیاں، وہ فلسفے، وہ تواریخ کی باتیں ہمیں بتاتے ہیں، پر بائبل کی جو تاریخ ہے، وہ یسوع مسیح کا جو مکاشفہ ہے، وہ بڑا آسان لفظوں میں سمجھنا ہے، ہمیں جاننا ہے اور توبہ کرنی ہے کہ آیا کہ ہمارے اندر وہ نکیلوں کی تعلیم تو نہیں ہے، وہ جھوٹی تعلیمات تو نہیں ہے جو ہم سیکھ رہے ہیں۔ ہمیں اس چیز کو مد نظر رکھنا ہے، امتیاز کرنا ہے کہ ہمارے اندر کون سی غلطی ہے، ہمیں جانچنا ہے۔ اور لکھا ہے جو غالب آئے گا، جو غالب آئے گا، اور مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے جان دینے تک بھی وفادار رہے تو میں تجھے زندگی کا تو وفادار رہنے کے لیے غالب آنا ہے، ابلیس پر غالب آنا ہے، اس کے ساتھ لڑنا ہے۔ ہماری لڑائی ہے، ہماری جنگ ہے، اور ہماری جو جنگ ہے خون اور گوشت سے نہیں ہے بلکہ روحانی شرارت کی ان فوجوں سے ہے جو شمالی مقاموں کے اندر ہے۔ ہمیں خون اور گوشت سے نہیں بلکہ ابلیس سے لڑنا ہے، اس کے کاموں کے خلاف لڑنا ہے، کیونکہ جسم روح کے خلاف ہے اور روح جسم کے خلاف ہے، پر جو غالب آئے گا وہی 12 برکات حاصل کرے گا اور بس زندگی کے درخت کے پاس آنے کا اختیار پائیں گے، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے یوحنا ان چیزوں پر غالب آیا، اور لکھا ہے وہ پس مردہ سا ہو کے اس کے قدموں میں گر پڑا، اور یسوع جو خداوند قدوس ہے اس نے اپنا دہنا ہاتھ اس پر رکھا اور اس نے کہا میں جو تھا، میں جو ہوں، میں جو الفا اور اومیگا، میں جو مر گیا تھا اور دیکھ ابدالآباد زندہ رہوں گا۔ کیونکہ یسوع مسیح کا جو مکاشفہ ہے اسے سمجھنا نہایت ضروری ہے، کیونکہ ابھی وقت نزدیک ہے، ہمیں جانچنا ہے، امتیاز کرنا ہے کہ اس کے آنے کا وقت نزدیک ہے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو، خدا آپ سب کو برکت دے۔